یہ ہلدی ہے اور یہ ملٹھی ہے. یہ تین چیزیں تذابیت کے لیول کو ڈاؤن کریں گی. جو زخم بن گئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں ہم اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے ایک پورا نسخہ بتا دیا، تو اگر کوئی شخص نہ بنا سکے سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ آپ پراپر ڈائگنوز کرائیں. ہر بندے میں اس کی سمٹم مختلف ہو سکتی ہیں. کرنا چاہیے کہ ایچ پیلوری کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھانے میں احتیاط کریں. جو چیزیں ایچ پیلوری کی بڑھوتری کا باعث بنتی ہیں ان کو روکا جائے. طب میں علاج کیا ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب، طب میں اس کا بڑا کمال کا علاج ہے کہ ہم نے یہ سونف ہے، یہ ہلدی ہے اور یہ ملٹھی ہے. یہ تین چیزیں تذابیت کے لیول کو ڈاؤن کریں گی اور اس کی جلن کو ٹھیک کریں گی. اور اس کے ساتھ اب جو زخم بن گئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں ہم رال سفید شامل کریں گے. اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ زخموں کو مندمل کرتی ہے. وائرس تو جراثیم کو یہ وہاں سے کل کرتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ گوند ککر ہم لگائیں گے. یہ بھی تذابیت کو ختم کرتی ہے اور زخموں کے اوپر ایک چھوٹی سی لیئر بنا دیتی ہے تاکہ تیزاب ان کو مزید ڈیمیج نہ کرے. یہ برابر وزن ہم نے لینے ہیں، اس کا صفوف کرنا ہے، اور 1/2 ٹی اسپون بڑوں میں اور بچوں میں یا چھوٹی عمر میں 1 سے 2 ماشا یہ ہم صبح دوپہر شام گرم پانی کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بیکٹیریا بھی ختم ہوگا. اگر اس میں کوئی سوزش ورم ہے وہ بھی ختم ہوگا اور زخم بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہیل ہونا شروع ہوگا. اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے ایک پورا نسخہ بتا دیا، تو اگر کوئی شخص نہ بنا سکے تو آپ کے پاس یہ تیار چیز بھی مل سکتی ہے؟ جی بالکل تیار ملتی ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ آپ پراپر ڈائگنوز کرائیں، اپنے پراپر کسی معالج سے مشورہ کریں، اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، اس کے بعد آپ اپنی میڈیسن تجویز کرائیں. کیونکہ ہر بندے میں اس کی سمٹم مختلف ہو سکتی ہیں. بعض میں یہ قبض پیدا کے مریض آتے ہیں، جی ہمیں قبض بہت ہے اس وجہ سے. بعض میں لوز موشن ہے، یعنی کہ IBS کی کچھ علامات بھی اس میں آ جاتی ہیں. اور اس میں ایک اور علامت جو بہت ڈینجرس ہے کہ بندے کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے ٹہلنا شروع کر دیتا ہے. وہ اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے مرض کا پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں میں بچوں کا کہ نہیں بچوں گا. اس وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. جب نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر اس کے اور کافی مسائل جو ہیں وہ پٹھوں کی کمزوری اور بھوک کی کمی، اس طرح کے کافی پھر دیکھنے میں آتے ہیں. اس لیے اپنی پراپر ڈائگنوز کروا لینا زیادہ بہتر ہے. جی پروفیسر حکیم خلیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے حکیم صاحب کی پوری گفتگو کو بڑے تفصیل سے سنا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو آپ اس پروگرام کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں. یہ واقعی ایک ایچ پیلوری ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو ذہنی طور پر بھی پریشان کرتی ہے اور جسمانی طور پر بھی پریشان کرتی ہے.